بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین کرام و عزیز طلبہ اور طالبات، ادارہ علمیت پاکستان میں طلبہ کی معیاری تعلیم و تربیت اور معیاری ریسرچ کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس ادارہ کے زیر اہتمام ماہنامہ علمیت لاہور اور ویب سائٹ علمیت آن لائن سرگرم عمل ہیں۔ آج ہم اس ادارہ کے یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہے ہیں اور اس اولین پیشکش کے لیے ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ وہ طلبہ اور طالبات جو میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں وہ اپنی فرصت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق ڈائریکٹر ادارہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹی اور موجودہ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز لاہور لیڈز یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر کو کہ اس موضوع پر اظہار خیال فرما کر طلبہ اور طالبات کی رہنمائی فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر۔ عزیز طلبہ و طالبات اور محترم والدین، سب سے پہلے تو ادارہ علمیت کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں طلبہ و طالبات سے مخاطب ہو سکوں جو ابھی میٹرک کا امتحان دے کے آج کل اپنے فرصت کے لمحات کو گزار رہے ہیں، اور بڑا دلچسپ موضوع انہوں نے انتخاب کیا محل کی ضرورت کے مطابق کہ ان فرصت کے لمحات کو کیسے گزارا جائے۔ تو فرصت کے لمحات عمومی طور پر جب انسان کو میسر آتے ہیں تو انسان ان لمحات میں اپنی عادات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمومی طور پر لوگ اس کو ایسے گزار رہے ہوں گے کہ آج کل بالکل فارغ ہیں، 2 سال ہم پڑھتے رہے، اکیڈمی جاتے رہے، کتابوں کا بوجھ کم ہوا ہے، امتحان دے کے شکر ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اماں اور ابا کو کہتے ہوں گے کہ اب تو ہمیں ریلیکس کرنے دیں، اور وہ ریلیکس میں پھر ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، تب یہ ترتیب ہماری زندگی کی خراب ہو گئی، ہماری عادت خراب ہو گئی۔ سارا وقت جو ہے وہ نیٹ پر بیٹھے رہنا، موبائل کے ساتھ کھیلتے رہنا، تو ہماری عادت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرصت کے لمحات جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ذہین لوگ، بہترین لوگ، خوبصورت لوگ اپنی عادات کو زیادہ منظم کرنے کے لیے، زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا پہلے تو آپ پر دباؤ ہوتا تھا کہ ہم نے صبح جلدی اسکول جانا ہے، پھر واپس آتے ہی جلدی جلدی کھانا کھا کے ہم نے اکیڈمی جانا ہے، پھر اکیڈمی سے واپس آ کے کام کرنا ہے اور سونا ہے۔ مگر اب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے وقت کو کس طرح گزار کے اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی عادات کو سنوار سکتے ہیں اور ان خوبصورت عادتوں کا پیکر بن سکتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت مزید خوبصورت ہوگی اور آپ کی شخصیت کا نکھار جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلی جو عادت ہے انسان کی وہ سونے اور جاگنے کی عادت ہے۔ اس کو بد نصیبی کہیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم رات کو بالعموم جاگتے ہیں اور دن بھر سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بڑا فرصت کا وقت ہے، تو آپ کم از کم اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ صبح سویر اٹھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر جو مسلمان طالب علم ہیں ان کے لیے تو اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ تو آج کل باہر کا موسم اتنا خوبصورت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اگر آپ باہر وہ وقت گزاریں گے مسجد جاتے ہوئے، کسی پارک میں سیر کرتے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے حشاش بشاش اپنا دن پورا جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت اختیار کیجئے اور صبح جلدی اٹھیے۔ اٹھنے کے بعد نماز ادا کیجئے، فجر کی نماز، اور پھر اس کے بعد کسی پارک میں جائیے، کچھ نہ کچھ سیر کیجئے، اور پھر کوئی نہ کوئی گیم صبح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دوست اکٹھا ہو جائیں محلے کے تو آپ کے لیے بہت خوبصورت جسم پر بھی اثرات ہوں گے اور ذہن پر بھی اثرات ہوں گے۔
یاد رکھیے ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک پرانی یونانی کہاوت ہے کہ ایک مضبوط جسم کے اندر ہی مضبوط دماغ ہوتا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے a sound mind in a sound body. تو ساؤنڈ باڈی کے لیے جو ہے وہ صحت اور سیر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کے بعد دوپہر کا کھانا وقت پہ کھائیے, شام کا کھانا وقت پہ کھائیے, اور موبائل پر کم سے کم وقت گزاریے. جی ہمارے پاس بہت وقت ہے تو ہم اس کو کیسے گزاریں؟ تو میری نظر میں آپ 3 کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آپ کو اچھا موقع ملا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ سب سے پہلے جوڑیے, اور اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر کم سے کم آپ ایک دفعہ پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. فوری طور پہ اگر دل میں یہ خیال آئے یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ کیا مجھے کسی مسجد میں جانا پڑے گا, مجھے عربی پڑھنی پڑے گی, ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک جو کوئی بھی اس کا اردو ترجمہ لے لیجئے, عمومی طور پر ہر گھر میں میسر ہوتا ہے, ہر مسجد میں میسر ہوتا ہے, اور روز کے 2-4 رکوع جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ خود ہی پڑھیے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن انسان سے کس طرح سے خطاب کرتا ہے. جو غیر مسلم طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنی جو بھی ان کی الہامی کتاب ہے وہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ ان دنوں میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد شخصیت کو جلا بخشنے کے لیے ادب کا زندگی میں بہت گہرا اثر ہے. تو پہلے آپ نے جو نثر پڑھی, جو غزل پڑھی اردو میں, انگریزی میں, جو پروز پڑھی, وہ آپ کے سلیبس کا حصہ تھی. ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے, اپنی دلچسپی کے مطابق اپنے آپ کو جوڑیے کسی افسانے کے ساتھ, کسی غزل کے ساتھ, کسی نظم کے ساتھ. اقبال کو پڑھیے, غالب کو پڑھیے, اور آج کل ان کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کے سورسز موجود ہیں. تو آپ ان سورسز کے ساتھ جڑیے کہ جس سے آپ ادب کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو اور اپنے ذوق کی تسکین کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا کام بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تیسرا کام جس سے ہم عمومی طور پر دور ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی امی ابا کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے وقت کو زیادہ گزاریے. ان سے گپ شپ کیجئے, ان کی باتیں سنیے اور ان کو کچھ اپنی باتیں سنائیے. اس لیے کہ اب ایک اچھا وقت ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ, ایک خاندان کے ساتھ اب کس طرح سے مربوط ہو سکتے ہیں, کس طرح سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ان کو سمجھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, اس بات کی کوشش کیجیے. اور چوتھی بات, یقینی طور پہ دوست بھی زندگی میں اہم ہے. تو دوست جو آپ کے لیے مثبت وقت گزاری کا باعث ہے, ایسے دوستوں کے ساتھ اپنے ربط اور ضبط کو بہتر کیجیے. دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے, اس لیے کہ دوست جو ہیں وہ یقینی طور پر آپ کی طاقت ہوتے ہیں. اور مجھے آپ سے آخری بات یہ کہنی ہے کہ میٹرک کا امتحان پہلا قدم ہے, منزل نہیں ہے. عمومی طور پر بچے میٹرک کے نمبروں پر بہت خوش ہوتے ہیں, نہیں. ابھی آپ نے آگے انٹرمیڈیٹ میں جانا ہے جس میں کوئی کامرس کے مضمون لے گا, کوئی ایف ایس سی کرے گا, کوئی پری میڈیکل ہوگا, کوئی پری انجینئرنگ ہوگا, کوئی آرٹس کے مضمون لے گا, کوئی کمپیوٹر سائنس کی طرف جائے گا. غرض ہے کہ آپ نے پری پروفیشن کی طرف آپ نے جانا ہے. تو ابھی سے اگر آپ اس کی تیاری کریں گے, جسے آپ پری انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں یا عام طور پر پری ایف اے ایف ایس سی کہا جاتا ہے, تو یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ایف اے ایف ایس سی کی کتابیں لیجئے, اور کالج میں داخلہ لینے سے پہلے آپ اس کے 2-2 4-4 چیپٹر, اگر کسی اکیڈمی نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھے بھی آپ اپنے طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. آپ نے میٹرک میں جو پڑھا ہے ایف اے اور ایف ایس سی میں اسی کی ایکسٹینشن ہے. تو اس پر بھی فوکس کیجئے کہ پری ایف اے اور ایف ایس سی جو مضامین ہیں جن کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں ان پر آپ جو ہے اپنے طور پر پڑھنا شروع کریں, تاکہ جب آپ کالج میں جائیں تو بہت سے تصورات کو آپ پہلے سے جانتے ہوں اور آپ دقت محسوس نہ کریں. تو یہ بنیادی طور پر میں نے آپ سے 5 باتیں کی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے فرصت کے لمحات کو گزار سکتے ہیں. اس میں جاتے جاتے ایک بات یہ بھی کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس گفتگو میں انٹرنیٹ کا, یوٹیوب کا, فیس بک تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا. یقینی طور پہ یہ میڈیم بھی بہت اہم ہے. آپ اس میڈیم کے ساتھ بھی جڑیے.
لیکن انٹرنیٹ کو اور ای سورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کیجئے، اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ آپ کی وقت کی بربادی اور وقت کی تباہی کا سبب نہ ہو، بلکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بامقصد بنائیے. اور اس وقت بہت سا میٹیریل جو ہے، بلکہ ہر نوعیت کا میٹیریل جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اور اس میٹیریل کے ساتھ جڑیے جو آپ کی دلچسپیوں کا حامل ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.